السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا ہاشمی اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ملک ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے وہ بڑے ایک انٹرسٹنگ موڈ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور ایک انٹرسٹنگ فیز ہے پاکستانی سیاست کا، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا بچہ بنایا تھا، جو اپنا بغل بچہ بنایا تھا، وہ اب اپنی جو ہے انادی کے بعد یعنی آرفن ہونے کے بعد آخری دھاڑ کے جو چیخیں ہیں اور جو چیخ کر اس نے اپنا گلا پھاڑا ہوا ہے، وہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور وہ اپنے مائی باپ کو کہہ رہا ہے، اماں ابا کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میں نہیں تو پھر تمہارا گھر بھی نہیں میں چھوڑوں گا، اور تمہارا گھر تو ویسے ہی ٹوٹنے والا ہے اور 3 ٹکڑے ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم عمران خان کی، اور انہوں نے جو کل رات کو ایک دہکتا مہکتا انٹرویو دیا ہے سمیع ابراہیم کو۔ ظاہری بات ہے سمیع ابراہیم کو فرمائشی انٹرویو دیا نا جی، تو فرمائشی انٹرویو جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور یہ جو فرمائشی انٹرویو ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے بڑی چیخ چنگھاڑ کر اور بڑی خطرناک باتیں کی اور ایک ایکویشن بنانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے جی پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر جو آرمی، جب پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا تو وہ آرمی ہمارا ادارہ ہٹ ہوگی اور وہ آپ سے ایٹم بم مانگ لیں گے، اور جب وہ ایٹم بم مانگ لیں گے تو پھر وہی آپ کا حال ہوگا جو یوکرین کا حال ہوا تھا 1992 کے اندر، 91 کے اندر، کہ جب یہ ٹوٹے تھے اور جب یہ بینکرپٹ ہو گیا تھا پورے کا پورا یوکرین، تو اس کی جو نیوکلیئر جو اس کا پروگرام تھا وہ انہوں نے بند کروا دیا تھا، شٹ ڈاؤن کروا دیا تھا۔ سو عمران خان صاحب بھی اسی تھیوری کو جو ہے وہ اسپن کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ذرا بریک ڈاؤن کیا جائے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اندر حقیقت کیا ہے، یا وہ اسی جو ہوتا ہے یتیم بچہ، یتیم سیاسی بچے کی آخری چیخیں ہیں، اور وہ چیخ کے اپنے مائی باپ کو جو ہے گندہ کرنے کے اوپر اترا ہوا ہے۔ سو اگر ہم غور کریں تو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ بند کیا، اور کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں اگر تم نے انسٹال نہ کیا تو پھر تو ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑے ہونے لگا ہے۔ ناظرین یہ ایک بالکل بودھی سی بات ہے، اور اس کی میں 3-4 آپ کو صرف مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ ملک 2 ٹکڑے نہیں ہونا۔ یہ ملک تب جب خطرہ لگا تھا کہ یہ ملک 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تب بھی 2-3 ٹکڑے نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست جو ہے اس کے پاس اتنی اس وقت طاقت موجود ہے، ایون اس تمام تر معاشی دگرگوں جو صورتحال ہے اس کے باوجود، کہ وہ یہ سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہے۔ پاکستان ٹوٹنے کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کی اگر ہم بات کر لیں، سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جو آپ کا جو بنگلہ دیش جو اب بن گیا، جو مشرقی پاکستان تھا وہ پاکستان سے دور تھا، کلچرل پرابلمز تھے پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں، پولیٹیکل مسئلے تھے، ویسٹ پاکستان نے جو ہے ایسٹ پاکستان کو دبا کر رکھا ہوا تھا، یہاں کی جو اشرافیہ تھی اس نے جناب وہاں پر، اور خاص طور پہ جو فوجی اشرافیہ تھی اس نے ایسی کی تیسی بھیجی ہوئی تھی وہاں پر بنگالیوں کی، اور ہمارا جو پاپولر نیریٹو تھا اس کے اندر بنگالی جو ہیں وہ کسی اچھوت سے کم نہیں تھے، یا کم از کم ایٹ لیسٹ ایلینز تھے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے۔ معاشی طور پر دونوں کے درمیان میں بڑی ڈسپیرٹی تھی، سیاسی طور پر بڑی ڈسپیرٹی تھی۔ سو یہ جو تمام تر چیزیں تھیں بھائی صاحب، وہ جو ہیں وہ کلمنیٹ ہوئیں اس کی بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے اوپر۔ سو انڈیا نے حملہ کر دیا، دیٹ وار واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن، اور اس وقت جو آپ کی پالیسی تھی، آپ آئسولیشن کا شکار تھے، آپ اس میں سے فارغ ہو گئے، بنگلہ دیش ٹوٹ گیا۔ کیا اب ایسے حالات ہیں؟ اس کا جواب بالکل نفی میں ہے۔ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرح کا کوئی ایک ایگزامپل بن جائے گا، وہ بھی بالکل غلط ہے۔ سری لنکا کی ایگزامپل پاکستان اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ سری لنکا کے جیوپولیٹیکل، جیوگرافیکل اور جو اس کے پولیٹیکل اکانومی کے مسائل ہیں دنیا کے اندر، وہ پاکستان سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ پاکستان ہسٹری کے اندر کولڈ وار کا ایک بڑا پلیئر رہا ہے۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ جیو اسٹریٹجک پارٹنرشپس کیے رکھی ہیں، جس کے اندر ہم نے اس کے کہنے کے اوپر رشیا کو ہم نے وہاں پہ ڈی اسٹیبلائز کیا افغانستان کے اندر، اس کے بعد وار آن ٹیرر ہم نے لڑی، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ہم کرتے رہے۔ سو پاکستان کے معاملات اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کی سعودیہ کے ساتھ جو لنکیجز ہیں، سری لنکا کے ان کے ساتھ لنکیجز اس طرح کے نہیں ہیں۔ چائنا کے سی پیک کا روٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا اس طرح کی امپورٹنس دونوں کی ایکولائز نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کی آبویسلی امپورٹنس زیادہ ہے، ہمارا ایک ان کے ساتھ پرانا
ایک ریلیشن چلا آ رہا ہے سری لنکا کے ساتھ جو کہ چائنا کے ساتھ جو کہ سری لنکا کا نہیں ہے. سو پاکستان کو اس وقت میرے نزدیک کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک بدترین اکانومی کے اندر جا رہے ہیں اور اس کو اور اب جا کر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اکانومی کے جو میکرو اکنامک جو معاملات ہیں ڈالر آ جائیں گے, IMF سے بھی آ جائیں گے, باقیوں سے بھی آ جائیں گے, تو وی ول بی اوکے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جناب ٹوٹنے لگے یا کچھ ہیں, کیونکہ پاکستان کو جو لاسٹ ہسٹری کے اندر جو ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو بڑے ایگزسٹینشیل تھریٹ ملے, ان تھریٹس کے اندر ٹیررزم کا تھریٹ تھا. ایک زمانے میں پاک فوج جو ہے وہ کسی گلی چوراہے کے اندر یونیفارم پہن کر نہیں نکل سکتی تھی. پاکستان کی ریاست نے اس کو بھی اوور کم کیا. ایگزسٹینشیل تھریٹ ملے, ان تھریٹس کے اندر ٹیررزم کا تھریٹ تھا. ایک زمانے میں پاک فوج جو ہے وہ کسی گلی چوراہے کے اندر یونیفارم پہن کر نہیں نکل سکتی تھی. پاکستان کی ریاست نے اس کو بھی اوور کم کیا. پاکستان کی ریاست نے ضرب عضب کے اندر دہشت گردی کو بھی ایک حد تک جو ہے روٹ آؤٹ کیا. پاکستانی ریاست نے TLP بنائی, پہلے انہوں نے شیعہ سنی جماعتیں بنائی ہوئی تھیں, ان کو روٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے TLP تو بھی پچھلے یہ 7-8 سال میں بنی ہے نا, انہوں نے وہ بنائی اور اب اس کو رائٹ سائز بھی کر کے چپ کر کے انہوں نے بٹھوایا بھی ہوا ہے. انہوں نے نواز شریف کو 2/3 میجورٹی کے باوجود اکھاڑ دیا, اور اکھاڑنے کے بعد ابھی تک نواز شریف واپس اقتدار کی راہداریوں کے اندر نہیں پہنچ سکے. وہ علیحدہ بات ہے کہ چھوٹے بھائی کے ذریعے وہ حکم دے لیتے ہیں, اور وہ حکم ان کا چلتا ہے نہیں چلتا اس کی ہمارے پاس کوئی گیج نہیں ہے سوائے صحافیوں کے ذرائع سے آنے والے اکاؤنٹس کے حوالے سے. سو مریم اینڈ نواز شریف دے آر ناٹ پریکٹیکلی ان پاور, فزیکلی وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں. پیچھے سے بیٹھ کر وہ کوئی چلا رہی ہیں نہیں چلا رہی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. سو میں نے آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیں, 2/3 میجورٹی والا, مذہبی جماعت والا, دہشت گردی والی. پاکستانی ریاست نے اس سب کو کسی طریقے سے مینیج کر لیا ہے. ہیجمنی آف وائلنس ان کے پاس موجود ہے, اور کسی صورت بھی عمران خان اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ ایک ملک ٹوٹنے کے اوپر آ جائے گا, اور ملک جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے ٹوٹنے پر آ جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک اور بھی وجہ دے دیتا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو ایک نیشنل لیڈر ہوں, جبکہ یہ اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں, تھوڑا سا مائکروسکوپک لیول پر جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور خان صاحب کسی قسم کی جو ہے ان کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ جو پورے پاکستان کے اندر ان کے نام پر پورا پاکستان یونائٹ ہو جاتا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پنجاب کے اندر آپ بڑی موبلائزیشن دیکھتے, اور پنجاب جو ہے وہ خان صاحب کے ابھی کے دھرنے کی جو کال تھی اس کے اندر پہنچ جاتا. اگر وہ جو ہے خان صاحب, تو بلوچستان سے ہم کوئی بڑی موبلائزیشن دیکھ سکتے تھے, ہم جو ہے سندھ سے کوئی بڑی موبلائزیشن دیکھ سکتے تھے. سو ہم نے دیکھا کہ جہاں پر خان صاحب کی حکومت تھی صرف وہاں سے ہی لوگ نکلے, اور وہ بھی وہ لوگ جو کہ حکومتی مشینری کے ساتھ موبلائز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اوریجنل موبلائزیشن نہیں تھی. سو خان صاحب کا یہ بڑا جو وہم ہے کہ ان کی وجہ سے ملک ٹوٹ جائے گا, ان کی وجہ سے بالکل نہیں ٹوٹے گا. خان صاحب جو ہیں وہ اگر تو مجیب الرحمان اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تب بھی غلطی کر رہے ہیں. خان صاحب اگر بھٹو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو تو تب بھی بہت بڑی غلطی میں ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں. ایون دو خان صاحب تو نواز شریف بھی نہیں ہے جس کے پیچھے پورا پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے, جس کی سینٹرل پنجاب کے اندر ایک اوور ویلمنگ جو ہے وہ سپورٹ اس کے پاس موجود ہے. اس کے پاس جو ہے وہ کم از کم عمران خان سے زیادہ ریچ اور پینیٹریشن موجود ہے KP کے اندر, بلوچستان میں, سندھ کے اندر, اور پنجاب میں تو خیر ہے ہی ہے. تو خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹو کی طرح یا شیخ مجیب الرحمان کی طرح وہ کال کریں گے اور قوم ان کے خلاف ان کے ساتھ نکل آئے گی اور وہ پتہ نہیں ملک کو توڑنے کا کوئی پلان کریں گے, بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو خان صاحب نے انٹرویو کے اندر بات کی کہ پلانز بنے ہوئے ہیں پاکستان کو توڑنے کے اور پاکستان کے, یہ خان صاحب کو ہی یہ ان پلان کا جو ہے وہ پتہ ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب ہی ہیں جن کی یہودی لابی تک اپروچ ہے. میں کوئی ان پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. جو احمد قریشی جو اینکر ابھی اسرائیل گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی حکومت نے خود بخود جو ہے ہمیں جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت کے اندر جو ایک پہلا یہودی جو ہے وہ بھی اسرائیل گیا ہے. پھر جو اینکر صاحب ہیں یہ بھی خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی لگے تھے PTV کے اندر. جو ان کے سسرال کے سابق سسرال کے معاملات ہیں وہ تو ایک علیحدہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملات ہیں. سو خان صاحب کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ پلان کہاں سے کہاں نہیں. باقی اس وقت اس دنیا کے اندر جتنی بھی ریاستیں وجود میں آئی ہوئی ہیں ان کے توڑنے کے پلان بھی جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. کبھی میں کہہ دیتا ہوں, کبھی کوئی تھنک ٹینک کہہ دیتا ہے, کبھی کوئی تھنک ٹینک کہہ دیتا ہے. سو پاکستان کو اس وقت
اس وقت کوئی ایسا ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اکانومی کے میکرو اکنامک اسٹرکچرز ٹھیک ہو جائیں تو باقی معاملات چل جائیں گے. پاکستان کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ لائی ہی اس لیے گئی تھی کہ وہ بینکرپسی جس کا خان صاحب ذکر کر رہے ہیں ملک اس طرف جا رہا تھا اس سے بچانے کے لیے یہ قیادت لائی گئی, اور فوج اور قیادت اس وقت ایک پیج پر ہے, اور یہ مل کر ایک ایسا جو ہے سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو مضر اثرات رہے ہیں اکانومی کے اوپر وہ دور ہو جائیں, اور پاکستان اس بینکرپسی کے جو باٹم لائن کے اندر جا چکا ہے وہاں سے نکل آئے. اور لگ یہ رہا ہے کہ IMF سے $7-8 ان کو مل جائے گا, عرب ڈالر. اس کے بعد چائنا اور سعودیہ اور ترکی کے بھی گئے ہوئے ہیں شہباز شریف, ان کو کچھ یہ چیزیں مل گئیں, کو $10-12 ارب ڈالر ان کے پاس آ گئے, تو انہوں نے جو فلائٹ آف دا اکانومی